1,24,000 انبیاء نے رکھی. تمہارا روٹی کھانا کیوں ضروری ہے؟ کوئی دلیل ہے؟ بھوک لگی ہے نا. یہ بھی سنت رسول ہے. جب حضور پاک نے رکھی ہے، انبیاء نے رکھی ہے، پھر پوچھنے کا کیا معنی ہے کہ کیوں ضروری ہے؟ اگر ضروری نہ ہوتی یا حسن و جمال نہ ہوتا اللہ انبیاء کو داڑھی ہی نہ دیتے. چونکہ سب سے جمال زیادہ تو میرے مدنی پاک کا ہے. آپ جیسا جمال تو پوری کائنات میں کسی کا نہیں ہے. اسی لیے انہوں نے کہا نا کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، تم سے بہتر کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور تم سے خوبصورت کسی ماں نے بچہ جنا ہی نہیں ہے. تو اگر داڑھی حسن نہ ہوتا، جمال نہ ہوتا، اللہ اپنے نبی کو کیوں دیتے؟ اور اسی طرح ایک محاورہ ہے عرب کا، یاد رکھ لیں. وہ کہتے ہیں کہ زینت الجبال اللحا، کہ پہاڑوں کی زینت سبزہ ہوتا ہے. جن پہاڑوں پہ سبزہ ہو نا، لوگ سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں. وہ زینت الرجال اللحا، اور مرد کی زینت داڑھی ہوتی ہے. وہ زینت النساء الحیا، اور عورت کی زینت اس کا حیا ہوتا ہے. جس کی داڑھی نہ ہو وہ تو مرد ہی نہیں ہوتا. خسرے کی داڑھی ہوتی ہے نہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ عورت کی ہوتی ہے. تو آپ اگر مرد سے خسرا بننا چاہتے ہیں تمہاری مرضی، ہمیں کیا تکلیف ہے؟ لیکن ایک بات ہے، ایک دفعہ منڈاؤ گے تو گناہ صغیرہ ہے، جب بار بار منڈاؤ گے تو کبیرہ ہے. جب کبیرہ بار بار کرو گے تو انسان فاسق بھی ہو جاتا ہے، فاجر بھی ہو جاتا ہے. اس لیے داڑھی منڈانے والے کی نہ اذان جائز ہے، نہ اس کو امام بنانا چاہیے. بلکہ صحیح روایت میں ہے کہ ایک آدمی حضور کی زندگی مبارک میں، کوئی باہر کے قبیلے کا آدمی تھا، ملنے کے لیے آیا تو اس کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں اور داڑھی منڈی ہوئی تھی. اس نے سلام کیا تو حضور نے منہ پھیر لیا. حضور نے دیکھا ہی نہیں اس کو. اس سے بعض علماء ڈرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر قیامت میں حضور نے منہ پھیر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ باقی تمہاری مرضی ہے جی. آج کل تو ہر کوئی اپنی بیوی کو خوش کرنا چاہتا ہے. داڑھی رکھے تو لوگ کہیں گے بوڑھا ہو گیا. داڑھی مونڈنا بالکل حرام، اس کا پیسہ بھی حرام. اگر سالون والوں کو کہہ نہیں مانتے، نہ مانے، کسی اور سالون پہ کام کرو. ہم نے اللہ رسول کی مانی ہے نا. پیسوں کے لیے سالون کی مانی اور حضور کی سنت پہ اس طرح پھیرتے رہیں، ایسی روزی کا کیا فائدہ ہے؟